مرزا صاحب اگر ہم ایک طریقے سے دیکھیں تو آپ انڈسٹری میں کتنے سالوں سے 25 سال آپ نے کام کیا، پھر اس کے بعد ناؤ یو ہیو یور اون ورک ایز ویل، ضرور کوئی نہ کوئی اسٹرگلز ہوئی ہوں گی، اس پروسیس میں لرننگ ہوئی ہوگی جو آپ ہماری آڈینس سے شیئر کر سکتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ میڈیا کتنا چینج ہوا ہے، ذرا یہ بھی بتائیں وائل یو آر آنسرنگ دس کوسچن. جی بالکل، میڈیا چینج ہوتا رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، ہوا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں وی لیو ان ڈیجیٹل فرسٹ ایرا ناؤ. ایوری تھنگ کمز تھرو دا میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا از دا میڈیا. تمام جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں ان کے ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس ہیں، ڈیجیٹل ونگس ہیں. بالکل. اور دیکھیں جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے جو بریکنگ نیوز والا جو فینامنون ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں نا، کہ ہر ایک میڈیا چینل یا میڈیا آرگنائزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بریک کرے. اچھا، اس بریکنگ کے چکر میں ہم کبھی کبھی جو ہے وہ مس انفارمیشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں اے آئی آ جاتا ہے، آپ کو Exactly. پتہ ہی نہیں کون سا سچ ہے کون سا غلط ہے. بالکل. جہاں تک اے آئی کا تعلق ہے، چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے، تو اے آئی از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آف کورس. اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اے آئی ہے کیا، اس کے فنڈامنٹلس کیا ہیں، اس کے کانٹورس کیا ہیں، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا. بالکل. ہم اصل میں ود رسپیکٹ ہم اے آئی کو گوگل سمجھتے ہیں. ہم بس ٹائپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آئی میں دے دے. اور نیوز روم کے اندر جو اے آئی ہے اوبیسلی اس کو بہت سا فائدہ بھی ہے، لیکن اس میں آٹومیٹڈ جو ہے وہ مس انفارمیشن بھی جنریٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم منو ان جو ہے وہ بس لگا دیتے ہیں. دیکھیں جو جرنلسٹ کا کام ہے وہ ہے اس کا کام کہ ویریفائی کرے. جرنلسٹ جو ہے وہ ٹرانسمیٹر نہیں ہے کہ ٹرانسمٹ کر دیتا تمام چیزوں کو. بالکل. ایوری سنگل جرنلسٹ از اے گیٹ کیپر. بالکل. اس کو چاہیے کہ پہلے فلٹر کرے چیزوں کو، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ چیزیں دیں. اور دیکھیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں روزانہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے انفارمیشن کی آپ کے پاس. اور اب تو چونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بہت اسمارٹ ہے. بالکل. اور وہ فلٹر کر لیتے ہیں آٹومیٹکلی. وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، کون سی جو ہے وہ ہیومن جنریٹڈ ہے. بائی دا وے جب اے آئی کی بات کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو واٹ از دا ریئل انٹیلیجنس؟ وی دا ہیومنس آبویسلی وی آر ہیئر ٹو اسٹے. ابھی اگر اے آئی کے دور سے گزر رہے ہیں جو کہ ابھی بالکل بنیادی طور پہ ہے، بہت کچھ اس پہ ہونا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آئندہ 10-20 سالوں میں کیا ہوگا. اب بہت سے لوگ جو ہیں خائف ہیں، خوفزدہ ہیں اس سے، اے آئی سے، کہ اے آئی ہماری جابس کو ایٹ اپ کر لے گا، یہ کر لے گا، ریپلیسمنٹ ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا. اے آئی کے پیچھے بھی ہم ہی لوگ ہیں، دا ہیومنس. میرے خیال میں اگر آپ نے یو ہیو ٹو پیس اپ. We the professionals, we have to learn new skills, especially the soft skills. Of course. Exactly. And you think the newer generation wants to learn new skills? They have been doing it. They've been doing it. They've been doing it. اچھا، and if we move away from AI for a minute، اور اگر ہم ویسے دیکھیں کہ اتنا زیادہ ہم لوگ جب کام کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہماری میڈیا انڈسٹری چینج ہوئی ہے، میچورٹی ہمارے اندر آئی ہے جس طرح اے آئی آیا ہے؟ کیا ہماری تھنکنگ میں، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس میں میچورٹی آئی ہے؟ اور ڈو وی اسٹل سی اے لاٹ آف مے بی کرپشن، بلینگ، پالیٹکس ان میڈیا انڈسٹری؟ ڈو وی اسٹل سی دیٹ؟ یہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ممتاز کرتی ہے میڈیا انڈسٹری کو، جو مین اسٹریم میڈیا انڈسٹری ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کو. دیٹ از کریڈیبلٹی. ابھی بھی میرے خیال میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا انڈسٹری ہے وہ کریڈیبلٹی کو انجوائے کرتی ہے. لیکن ہوتا یہ بھی رہا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بریک کی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور وہ چیلنجز کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. تو ایک چیک اینڈ بیلنس تو ہے نا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. ضروری بھی ہے ان اے وے اگر آپ سوچو تو. ایگزیکٹلی. تو جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا چینجز آئی ہیں، میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیا کو اتنا میچور ہونا چاہیے تھا، کریڈیبل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا. اور ابھی بھی اب دیکھیں جو ماحول ہم کریٹ کرتے ہیں، ایک تو اوور آل پاکستان کے اندر، کیا دنیا بھر میں ہوتا ہے میں اسپیشلی، کہ ہم بہت زیادہ نا سیاست کو، جو ضروری سیاست ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. چاہے وہ ٹاپ پہ پسند کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا. لوگ کرتے ہیں. میں بتاؤں، دیکھیں جو ٹاپ کا لیڈر ہے یا لیڈرز ہے وہ پسند کرتے ہیں، جو بالکل مڈل مینجمنٹ ہے، ساتھ جو آخری جو ایک لیئر سی ہے، ود رسپیکٹ، ہم سب جو ہے ہاریزونٹل اور ورٹیکل پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں. پالیٹکس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسٹرینتھس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے. آپ فوکس نہیں ہو پاتے. ہر وقت اگر آپ کے اندر ایک رسہ کشی رہے گی تو آپ آرگنائزیشن کے لیے کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. جو بھی دیکھیں انوائرمنٹ کلچر کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں، ڈیسیژن میکر. اور آپ دیکھو یہ ٹرکل ڈاؤن اوپر سے ہی ہوتا ہے. میں نے کچھ کیسز میں باہر کے ملک میں رہ کے جب کام بھی کرتی تھی، اگر آپ کا باس تھوڑا سا مین میخ والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے امپلائیز میں بھی تھوڑا اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. رائٹ؟